رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی خماسان کی جنگ جاری تھی کہ رومی لشکر سے جرجا نامی پہلوان، جو روم کا بڑا نامی گرامی مشہور بے مثل پہلوان تھا، وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان عمل میں نکل آیا، اور آنے کے بعد اس پہلوان نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے مقابلے میں بلایا۔ اب اللہ کا شیر، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید نے جب اس کی للکار کو سنا تو آپ اپنے لشکر سے نکل کر کے میدان میں آئے۔ جرجا کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، لہذا آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی درخواست قبول کر لی تو جرجا پہلوان کہنے لگا، میں جو آپ سے پوچھوں گا آپ سچ سچ بتائیں گے، کیونکہ بہادر اور آزاد لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، لہذا مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ جب آپ کی غیرت ایمان کو اس نے چیلنج کیا تو حضرت خالد بن ولید نے جرجا پہلوان سے کہا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو جرجا پہلوان حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگا، یہ بتائیے کیا آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار پھر ان سے آپ کو مل گئی ہے کہ جس تلوار کو آپ کسی قوم پر کھینچتے ہیں تو شکست دیے بغیر وہ واپس میان میں نہیں آتی؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو جرجا کہنے لگا کہ ایسا نہیں تو پھر لوگ آپ کو اللہ کی تلوار کیوں کہتے ہیں؟ پھر حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، سن، بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا تو میں ان لوگوں میں تھا جو ابتداءً اسلام اور بانی اسلام کے مخالف رہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب کی، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی تو میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت میرے حضور نے دعا فرمائی تھی میرے حق میں، اے خالد بن ولید، تو کفار و مشرکین کے حق میں اللہ کی تلوار ہو، اور میرے لیے تائید الہی کی دعا فرمائی، جرجا یہ میرے نبی ہی کی دعا کی برکت ہے۔ تو جرجا کہنے لگا، اچھا اب یہ بتائیے، اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان میں کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کر کے جو ہماری جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ ہمارے برابر، ہم جیسا اور یکساں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب جرجا نے اتنی بات سنی تو حضرت خالد بن ولید سے، وہ روم کا نامور مشہور پہلوان جس کی کوئی مثال نہیں تھی، اب دیکھو کیسے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، کہنے لگا، اگر بات یہ ہے تو پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جرجا پہلوان حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ لشکر اسلام میں آ کر مشرف اسلام ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اسے دین کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ اس نے وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرنے لگا۔ یہ تھے ہمارے اکابرین کا طریقہ کار، ان کا اخلاق کریمانہ، ان کی حقانیت، ان کا رعب و دبدبہ، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی وساطت سے ان کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ پتہ لگا حضرت خالد بن ولید وہ جلی بہادر، جری بہادر اور قومی اسلامی جرنل تھے، ایسے جرنل کہ دشمن بھی آپ کی دھاگ مانگا کرتے تھے، دشمن بھی آپ کی دھاگ مانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید وہ مقبول بارگاہ نبوی ہوئے کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا، اور ایسی تلوار بنے اللہ کی کہ ہمیشہ کفر کو شکست دی۔ تو پھر کفر اس اللہ کی تلوار سے کیوں نہ بغض و عداوت رکھے؟